حدیث کے بارے میں میرا سوال یہ ہے جی کہ حدیث کی فن کی امہات کتب میں علامہ خطیب بغدادی کی الکفایہ فی علم الروایہ ہے، اس میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قبولیت حدیث کی کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں، ان میں سے جو انہوں نے پہلی شرط بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ما تدل العقل علی موجبہ، یعنی وہ عقل و فطرت کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو۔ اس کے بعد کہا کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر قابل قبول ہونا، اس کو مقدم کیوں کیا گیا ہے قرآن و سنت پر؟ اس کو ذرا واضح فرمائیں۔ خطیب نے اس بات کو دو جگہ بیان کیا ہے، ایک جگہ اس طرح سے بیان کیا ہے اور دوسری جگہ قرآن کو مقدم کر کے بیان کیا ہے۔ تو بیانات دونوں طرح کے ہیں، تاہم جہاں اس کو مقدم کر کے بیان کیا ہے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دعوت کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ علم و عقل پر مبنی ہے۔ یعنی قرآن مجید جس چیز کو خود اپنے مقدمات کے لیے بطور استدلال پیش کر رہا ہے وہ بھی علم و عقل ہی، یعنی وہ تاریخ سے استدلال کرے گا، وہ انفس سے استدلال کرے گا، وہ آفاق سے استدلال کرے گا۔ علم یہی ہے اور عقلی مقدمات بھی یہی ہیں۔ ان کی بنیاد پر وہ اپنی بات پیش کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری بات کو سمجھنے کے لیے تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم علم کی طرف رجوع نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو خطیب نے اگر کسی موقع کے اوپر اس کو مقدم کر دیا تو غلط نہیں کیا، اس لیے کہ پہلا فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے کہ کوئی چیز فی الواقع علم و عقل کے مسلمات پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، میں نے اس تعبیر کو کچھ بہتر کر کے اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عقل کے خلاف، یہ کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل بعض اوقات عامیانہ طریقے سے دو چار عقلی مقدمات قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ یعنی اصل میں علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک ایسی بات ہو کہ علمی لحاظ سے بھی مسلمہ ہے، عقلی لحاظ سے بھی مسلمہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی روایت ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔